السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ مدرسہ خدیجہ الکبریٰ کے ناظم صاحب، محترم معلمین، محترم معلمات، حضرات و خواتین، محترم سامعین و سامعات اور عزیز طالبات، مدرسہ خدیجہ الکبریٰ میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، جب سے یہ مدرسہ قائم ہوا تھا اس وقت سے لے کر تقریباً 2017-18 تک میں نے اس مدرسے میں خدمت کی ہے۔ جب ہم یہاں آئے تو الحمدللہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ میں مدرسے کے ذمہ داران کا اور اساتذہ اور معلمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی پرانی یادوں کو یاد کر دلانے کے لیے یہاں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں امت کے نفع بخش بنائے، آمین۔ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے۔ خطبہ صدارت میں ہوتا کیا ہے، تقریباً اجلاس کے شروع سے جو بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اساتذہ معلمات کے لیے، مدرسے کے لیے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کا شکر کرنے والے بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ سبا میں یوں بیان فرمائی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ تو کم شکر کرنے والے بندے ہیں نا ان لوگوں میں سے بنا دے۔ آپ کو ایک بات کی ہم نصیحت کرتے ہیں، خود میرا نفس بھی اس سے مخاطب ہے۔ ابراہیم کی کئی صفات ہم پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک صفت ہے شکر۔ دیکھیے آپ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، سورہ نحل کے شروع سے۔ یہ سورہ نحل ہے نا 14ویں پارے میں ہے، یہ نعمتوں والی سورت بولتے ہیں اسے۔ آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، اگر تم نعمتوں پر شکر کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے تو ابراہیم کو دیکھ لو۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، جیسے اولاد ہوتی ہے ہم فیس بک میں لکھتے ہیں اللہ نے مجھے اولاد دی۔ اولاد ہوتی ہے پہلے اپنے فیملی کے واٹس ایپ میسیج میں گروپ میں ڈالتے ہیں اللہ نے اولاد دی، نہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ابراہیم کو دیکھو، بڑھاپے میں اولاد ملتی ہے تو اللہ کے شکر کرنے کا انداز کیسا ہے، کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اور قرآن ہمیشہ دو نبیوں پر فوکس کرتا ہے شکر ادا کرنے کے لیے۔ سورہ نحل کے آخری میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ذرا آگے بڑھ کر وہاں حضرت نوح کے بارے میں کہا انہ کان عبدا شکورا۔ 950 سال تک حضرت نوح کی جو زندگی گزری وہ بھی جو ہے شکر میں گزری۔ اور آج کل دیکھتے ہیں مردوں سے بڑھ کر خواتین میں ناشکری بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں دیکھا تو کہا رأیتکن اکثر اہل النار، کہا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ اگر یہ آج کے زمانے میں ہم کسی کو بولے تو آج کے خواتین شاید لائٹ لے لیتے اسے، مگر صحابہ صحابیات ویسے نہیں تھے۔ کہا یا رسول اللہ جہنم میں جانے کا ذریعہ آپ نے دیکھا تو عورتوں کو آپ نے کیوں زیادہ دیکھا؟ تو آپ نے کہا تمہارے اندر دو صفتیں، ایک تو یہ ہے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ آج ہماری خواتین میں ناشکری اتنی زیادہ ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ ناشکری جب آتی ہے نا عورت کی ازدواج زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت ناشکری کرتی ہے خصوصاً شادی کے بعد، اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھتی۔ علامہ البانی رحم اللہ کو ایک عورت فون کر کے پوچھتی ہے شیخ مجھے آج تک زندگی میں ایمانی حلاوت ملی نہیں، ایمان کی مٹھاس نہیں ملی مجھے۔ تو علامہ البانی رحم اللہ اس عورت سے پوچھتے کیا تم اپنے شوہر کا شکر ادا کرتے کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہ شکر ادا کرتی ہے اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے لہٰذا وہ ایمانی لذت سے محروم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ موٹے موٹے انداز سے میں بولوں، اگر کسی آدمی کو اگر آپ گاڑی میں پیچھے بٹھا کر لفٹ دینا چاہے، بٹھا لیے اسے، کوسے سگنل پر کہاں اترا معلوم ہی نہیں ہوتا، اترتے سیدھے جاتے ہی رہتے۔
لوگوں کے اندر لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں. خواتین ہیں، اب طالبات ہیں، یہاں وہ فارغ ہو رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو آتے، لیکن یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور یاد رکھیے یہاں فارغ ہونے والے طالبات سے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، آپ کے اساتذہ اور معلمات کے حق میں اگر زندگی بھر بھی اگر آپ ان کے حق میں دعا کرتے رہے تو شاید آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع علیکم معروفا فکافئوہ، کہا اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ان کا بدلہ دو، اگر تم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے کم از کم ان کے حق میں دعا کرتے رہو. کب تک دعا کرنا کہا؟ اس وقت تک دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ تم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے. مجھے یاد آتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے ابو یوسف، جانتے ہیں زندگی کیسی تھی؟ دو بھی تھے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مجلس علم سے بار بار گزرتے تھے، ان کو علم کی پیاس آتی. ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا تھا، جب جا کر وہ کپڑے دھوتے، وہ کپڑے دھو کر جو پیسے ملتے اس سے ان کی پوری زندگی گزرتی تھی. ایک طرف تو علم حاصل کرنے کا شوق اور دوسری طرف وہ اپنے گھر کے پورے بوجھ کو اٹھائے ہوئے بھی تھے. ایک دن ابو یوسف سے آ کر کہا کہ میں مجلس علم میں آ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں یہ اکیلا کمانے والا ہوں. دیکھو کیسے ماشاءاللہ اس مدرسے کو بھی فنڈ دینے والے کئی لوگ ہوں گے، اس زمانے سے ویسے تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے کہا ایسا کرو کل سے تم برابر میری مجلس علم میں آ جاؤ، تمہیں کپڑے دھو کر جتنے پیسے ملتے انشاءاللہ میں وہ تمہیں پیسہ دیتا ہوں. امام ابو یوسف وہ کپڑے دھونا چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے مجلس علم میں آتے، الحمدللہ علم حاصل کرتے رہے. دیکھو ان کی کفالت کی وجہ سے الحمدللہ امام ابو یوسف بن گئے. تیسری بات آج کے درس خطاب کے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تربیت ہوتی ہے وہ تین جگہ ہوتی ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں. ایک تو ہے سب سے پہلے ماں کی گود، دوسرا ہے مسجد. اگر یہ اجلاس مسجد کے علاوہ کسی شادی محل میں ہوتا ہے تو شاید ہمارے دل پر وہ اثر نہیں ہوتا، مگر ہم مسجد میں بیٹھے نا اس کا اثر ہوتا ہے. کیسے اثر ہوتا ہے؟ اگر مسجد کے ماحول کا اثر اگر تربیت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو مریم کو دیکھو، وہ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا وہاں جاتے ہیں بغیر سیزن کے پھل دیکھتے ہیں. کیسا مثال بولے تو اس کی موٹی مثال، آم گرمی کے دنوں میں سیتاپھل اور سردی کے دنوں میں آم، ایسے نہیں آتا. یہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگے اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں مدرسے میں بھی تربیت ہوتی ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ صحابیات کی تربیت فرمائی، اسی مسجد سے فرمائی. اور ایک بات بھی ہے، اسلام عورتوں کی تعلیم کا منکر نہیں ہے. آپ کو نصیحت کرتا ہوں پورے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ اس مجلس میں آئے ہیں، چاہے وہ طالبات ہوں، پیرنٹس ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، آپ لوگ یہ دعا کا اہتمام کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن نماز فجر کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تین چیزیں اللہ کے نبی پوچھتے، اے اللہ میں تیرے سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس قبول ہو جائے، اے اللہ میں تیرے سے رزق حلال مانگتا ہوں. آج امت مسلمہ کا نماز فجر میں کیا حال ہے؟ رزق حلال کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس ڈگری بھی ہے، ویکنسی بھی ہے، مگر کام نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کا سسٹم کہیں نہ کہیں خراب ہے. آج کا نوجوان ایسا ہے کہ وہ عبادت سے دور ہے. میں مدرسے سے فارغ ہونے والی طالبات سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، آپ مدرسے میں رہے، عمل کرتے رہے، گھر جانے کے بعد اگر عمل چھوڑا تو سمجھ جاؤ آپ کی یہ 3 سالہ زندگی پوری بیکار ہے. بولتے علماء بندہ اگر لوگوں کی خاطر عمل کر رہا ہے، لوگوں کے ڈر سے اگر عمل کر رہا ہے تو یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے. تو یہ دعا ہر دن پڑھتے رہیں. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع پوچھو. اور ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آتا ہے، سنا دیتا ہوں. وہ یہ آپ دیکھیں کعبۃ اللہ کے پاس ایک سیکیورٹی ہوتا ہے جو بیلٹ ہے اس کے پاس، حجر اسود کے پاس، وہاں ملتزم ہے. شیخ عبدالرزاق عدلبری وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں.
علماء میں دیکھتے ہیں یہ مطلب کیا ہے، ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ تڑپ نہیں ہوتی جو سعودی عرب کی پولیس میں دیکھی گئی ہے۔ کیا بولتے ہیں، ایک سیکورٹی حجر اسود کے پاس وہ بیلٹ میں ہاتھ ڈال کے پوری پبلک کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے ملتزم بولے تو اسے چمٹ کر دعا کرتے تھے، دعا کیا اے اللہ مجھے اولاد دے۔ سیکورٹی بولتا ہے 18 سال کے بعد وہی آدمی کو دیکھا، وہی آدمی آیا اور آ کر دعا کر رہا اے اللہ تو میرے بچے کو مار دے۔ 18 سال پہلے کیا پوچھے، اولاد پوچھے، 18 سال کے بعد بول رہے ہیں اللہ تو میری اولاد کو مار دے۔ اور وہ سیکورٹی کے اندر کتنی تڑپ ہے دیکھو، وہ آدمی کیا کیا، وہ دعا کرنے والے کو بلایا، پوری مطلب ہنگامے سے باہر لے گیا، جا کے بولا کیا تم آج سے 18 سال پہلے وہاں آئے، تم نے اولاد مانگی، اللہ نے تمہاری گود بھری، مگر آج تم مجھ سے اولاد کو مارنے کے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ دیکھو اس کے اندر کیا دینداری ہے، پولیس کیسے سمجھتا ہے، بولا تم نے غلطی کی، اللہ سے اولاد نہیں مانگنا، اللہ سے نیک اولاد مانگنا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو رب حب لی من الصالحین کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اولاد دیتا ہے وہ 3 طریقے سے دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو ملا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے لڑکیوں کا تذکرہ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ عرب معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اللہ نے مقدم کر کے بتایا کہ عورت جو ہے رحمت ہے، لہذا اس کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، پچھلے مقرر نے بھی یہ بات کہی کہ اولاد نعمت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اولاد نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں لڑکوں کو سنبھالنا بہت آسان ہے، مگر یاد رکھیں 5 لڑکیوں کے مقابلے میں 1 لڑکی کی تربیت آج بہت مشکل ہے۔ بلکہ علماء تو اتنا بتاتے ہیں آج کے زمانے میں لڑکی پیدا ہو جائے وہ آزمائش ہے، من ابتلی من هذه البنات، بلکہ اس کے نخرے برداشت کرنا، اس کو جو ہے اچھی تربیت دینا، ادب سکھانا، شادی کے سارے مراحل سے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب اولاد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کرنے میں بھی ہمارے پاس غلطی ہوتی ہے، لوگ عقیقہ وقت پہ نہیں کرتے، بولتے سیزرین سے اولاد ہوئی، ہسپتال کے بل زیادہ ہو گئی۔ دیکھو عقیقہ کرنے کا سب سے آسان نسخہ، جب آپ کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ بچہ رہتا ہے تو ہر مہینہ 2000 روپے جمع نہیں کر سکتے کیا؟ ہم آرام جمع کر سکتے۔ جب آپ کے پاس 18,000 روپے ہیں تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ بلکہ امام احمد تو بولتے ہیں کہ مالداروں پر عقیقہ کرنا فرض ہے۔ اگر آپ قرض لے کر عقیقہ کر کے ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تب بھی عقیقہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عقیقہ کیا اپنے نواسوں کا۔ بلکہ ابن القیم کو تفسیر کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے حضرت اسماعیل کے بدلے میں آسمان سے جو دمبا آیا تھا نا، اصل میں حضرت اسماعیل کا عقیقہ تھا بولتے ہو۔ لہٰذا عقیقہ کرنے سے ماں باپ کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کا جذبہ آتا ہے، اور عقیقے کے جو اثرات ابن القیم نقل کا تحفۃ المولود میں، اس میں ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے اندر بھی اطاعت کا جذبہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھر والوں کے حق میں دعا بھی کرنا چاہیے۔ کہاں ہے دعا نہیں کرتے، بد دعا زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد پر، اپنی اب جو ہے گھر والوں پر بد دعا نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کب بد دعا قبول ہو جائے۔ روایت کیسی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھا۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کرتے کیا؟ کون پوچھ رہی ہیں؟ عائشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جو دل، اپنے سینے میں جو دل رکھتے تھے وہ بڑا پاک تھا وہ، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت، کہا اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اس نے اگلے پچھلے چھپ کر سب کے سامنے گناہ کے سب بخش دے۔ اب اللہ کے نبی کی زبانی یہ الفاظ نکلنا تھا، عائشہ کو اتنی خوشی ہوئی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں گر جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے اصل میں، یہ شوہر بیوی میں جو محبت ہونا ہے وہ حقیقی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ محبت کہاں، وہ محبت ہمیں پردوں میں نظر آتی ہے، وہ محبت کبھی گاڑیوں کی سیٹوں پر نظر آتی ہے، وہ محبت کبھی جو ہے ہمیں پارکوں میں دیکھتے۔ حقیقی زندگیوں میں محبت نہیں ہے۔ شوہر کے گود میں جا کر بیوی کا سونا یہ بھی محبت ہے، آج ہے کیا؟ زندگیوں میں نہیں ہے۔ آج کل تو حال ایسا ہے شوہر جہاں منہ رکھ کر پانی پیتا ہے، بیوی جو ہے وہ پانی پھینک کر گلاس دھو کر پیتی۔
اللہ کے نبی تو ایسا کرتے تھے جہاں منہ رکھ کر پانی وہیں پانی پیتے تھے، اللہ کے نبی جہاں گوشت منہ رکھ کر کہتے تھے وہیں قطرہ کرتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی کے گود میں عائشہ ایسا پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، آپ نے عائشہ سے پوچھا یا رسول اللہ، کہا عائشہ سے ایسر کی دعائی، اے اللہ کے نبی گود میں ہیں عائشہ، اللہ کے نبی پوچھا عائشہ کیا تمہیں خوشی ہوئی کیا؟ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے عائشہ نے کہا آپ دعا کریں مجھے خوشی کیوں نہ ہو، یہ نبی کا ضرب دیکھو کیسا ہے۔ وہاں آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں یہ دعا صرف تمہارے حق میں کرتا ہوں میں، بلکہ یہ میرا جو ہے یہ ہے کہ اصل میں یہ دعا اپنے جو ہے سارے امتی کے حق میں کرتا ہوں۔ اولاد کے حق میں بد دعا نہیں ہونا چاہیے، دعا زیادہ کرنا چاہیے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا ہی بچوں کا مستقبل بناتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ماشاءاللہ اس کا اثر دیکھیے، حضرت اسماعیل پہ اس کا اثر ہوا، اسحاق پہ اثر ہوا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی ہے۔ آج کی اس صدارتی خطاب میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھوں گا، ہم تربیت 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 کا لفظ بہت سنتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ تربیت علم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ وہی سورہ بقرہ کو آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا۔ یہود کے اندر علم تھا، عمل نہیں تھا، نصارہ کے اندر عمل تھا، علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے صراط مستقیم کے جو دعا سکھاتا اس میں یہ کہتا ہے تمہارے اندر علم بھی ہونا، عمل بھی ہونا۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے ترتیب برابر نہیں ہو رہی، الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ آج تربیت کا طریقہ نہیں معلوم، دوسرا یہ ہے کہ تربیت میں ترتیب ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہم نوجوانوں کو پکڑ کے لاتے، پہلے نمازی بناتے، نہیں، ان کی ایمانی تربیت کرنا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے نوجوان تھے جو ابھی جو ہے ہم نوجوان ایک قدم رکھ رہے تھے، اللہ کے نبی ان کو چاہتے سب سے پہلے قرآن پڑھاتے، مگر آپ نے سب سے پہلے ان کو ایمان سکھایا، بعد میں قرآن پڑھایا تو ایمان میں اضافہ ہوا۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں ایمانی تربیت پہلے ہوتی، قرآن بعد سکھایا جاتا تھا، مگر صحابی خود بولتے ہیں میں خود دیکھتا ہوں لوگ قرآن پہلے پڑھا رہے ہیں، بعد میں جو ہے کیا ہے ایمانی تربیت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے تربیت میں علم نہ ہونے کی جیسے سختی بھی ہے، بلکہ ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں۔ بلکہ میں بتاؤں، ہم نے تو وانی ولاس میں ایک ایسا کیس بھی دیکھا، بیٹی پیدا ہوئی، اس کا دادا یا نانا باہر لایا، وہیں مار دیا، سامنے کھڑا ہوں، 2010 کی بات ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنی زیادہ ہم بولتے ہیں نا 6G 5G، اتنی زیادہ ہم ترقی کریں، مگر پھر بھی جدید جاہلیت میں ہم وہی کھڑے ہیں۔ لہٰذا سختی بہت ہے آج، اور جن کے گھروں میں لڑکیاں ہوتی، تربیت میں ہم کیا کرتے، جیسے بولتے جیسے ایک چرواہا ایک کچ لاٹھی سے بیل کو بھی، بھینس کو بھی، گدھے کو بھی، سب کو ہانکتا، ویسے ہی ہم تربیت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بد دعا زیادہ، اب تربیت کا صحیح طریقہ نامعلوم ہونے جیسے بیکار محنت، اتنی محنت کرتے ہم اپنے بچوں کے پھر طریقہ ہم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے گالیاں، اللہ حفاظت فرمائے، آج کل تو ماں باپ اتنے پریشان ہیں اپنی اولاد کے اچھے سے قدم قدم پر گالیاں دیتے ہیں، اور سب سے بڑا نفسیات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بچہ غلطی کیا تو اسے جیسے سمجھاتے بچی کو بھی ویسے ہی سمجھاتے، حالانکہ تربیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کی جو ہے اولاد میں یہ ترجیحات سے بھی ناواقف ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہے، نفسیاتی کیسے ہوتے ہیں، مثال طور پر آپ دیکھیں گے بچوں کو اگر مارے تو بیٹا بولتا کو کتنا مارتے مارو، دیکھیں گے بیٹے کا یہ حال ہے۔ بیٹیوں کا کیا حال ہے، اگر کچھ بولے تو کیا بھی نہیں، پٹکنا کرنا، روم میں جا کے دروازہ بند کر لے بیٹھ جانا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں کیا تھا، زیادہ ستا ہے تو سوسائڈ کر لے کے مر جاتے۔ آج تربیت حال ہو رہا اور غلط راستے پر جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہمارے مطلب خواتین اور معلمین اور معلمات اپنے جو ہے جن کے ماتحت بچے ہوتے ہیں نا، ان کی صحیح تربیت کرنے میں ناواقف ہیں۔ کیا ہم اپنے اولاد کے ذہنوں میں ابراہیم کو بٹھا سکے؟ کیا سوال ہے۔ تشہد میں پڑھتے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، مگر ہمارے والدین اور ہمارے جتنے بچے بچیاں ہیں ان کے ذہنوں میں پاکیزہ نمونے بیٹھتے نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے 17-18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. سورہ انعام میں کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہا یہ 18 انبیاء ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو. اور اسی طرح سے دیکھتے ہیں غلط وسائل، اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے تربیت کا احساس بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں خصوصاً آج ہمیں اپنی نسلوں کو شیطانی حملوں سے بچانے کی سخت ضرورت ہے. بلکہ ہم تو اپنے بچے کو تو شیطان تو قارون تو فرعون سچ ہیں، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اپنے بچوں کا نام ہی کیسا رکھے. زیادہ سادہ ہے تو بڑے بیٹے کا نام فرعون رکھو، دوسرے بیٹے کا نام قارون رکھو، تیسرے بیٹے کا نام جو ہے حامان رکھے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ نعمت بھی آزمائش ہے نا، لہٰذا ہمیں جو ہے انہیں برداشت کرنا چاہیے. کیسا؟ اپنی اولاد کو شیطان سے بچانا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اولاد پر ماں باپ پر خود شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہیں بچنا چاہیے. آپ دیکھتے جمرات کی رمی کرتے ہیں نا 3 جگہ، وہ اصل کیا ہے؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطلب عبادت ہے، مگر ایک روایت آتی ہے نسائی کی جس کو ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے کر جا رہے تھے. گزرے جیسے ہی حضرت ابراہیم مینا پہنچے، وہ تابع داری اللہ کی، ایک طرف اللہ کی محبت، ابراہیم اسماعیل کی محبت ٹکرا رہی تھی. حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں کامیاب ہو گئے. حضرت اسماعیل کی محبت میں آ کر کبھی مغلوب نہیں ہوئے. جا رہے تھے، شیطان آیا، کیا کنکری لے کر مارا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سینے تک دھس گیا اندر. اللہ اکبر بل کے ساتھ کنکریاں مارے، پھر آگے بڑھے، پھر مارے 3 جگہ. یہ 3 جگہ کنکریاں مارنے کا مطلب کیا؟ عبادت تو عبادت. حاجی کو چاہیے کہ وہاں جا کر وہ شیطان نہ بنے، بلکہ یہ سوچے یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے شیطان کو دشمن سمجھ کر کنکریاں ماری. اس کی تجدید بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے. اس سے قبل کی ایک مثال ہے، اپنی اولاد کو شیطانی حملوں سے اگر بچانا چاہتے تو ماں باپ کو خود جو ہے اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچانا ہوگا. افسوس کی بات ہے شادیاں ہوتی ہیں، شوہر اپنی بیوی کے پاس پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اسے اپنی بیوی کے مطلب کیا ہے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا بھی نہیں معلوم. نوجوان ہم نے میسیج بھیجتے مولوی صاحب ذرا دعا بھیجو، ہمیں دعا بھیجو تو کیا بولتا معلوم، دعا پڑھنے نہیں آتا، وائس میسیج بھیجو. یہ صورتحال ہے. اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا. اے اللہ اس بندی کے اندر جو وہ خیر مجھے لکھ دے، اے اللہ اس بندی کے تو شر وہ لکھ دے. اور یہ بات یاد رکھو، ہمارے بچوں کو اگر ہم شیطانی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں، جب انسان اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا اس وقت اسے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ نے کیا کہا؟ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد ہے کیا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا اگر شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے، اولاد مقدر ہے، دعا پڑھا تو شیطان کے حملوں سے اولاد محفوظ ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جو شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں. وہ کون؟ ایک تو مریم اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت حنہ مریم کے والد دعا کرتی ہیں انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا؟ اپنے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا. ہاجر کے اندر ذمہ داری کا احساس تھا، حضرت اسماعیل نبی بنے. حضرت سارہ کے اندر ذمہ داری کا احساس تھا، اسی لیے حضرت اسحاق نبی بنے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھو، نبی کی ساری اولاد انہی کے اندر. اب مدرسے کا نام خود خدیجہ، اس وقت تو مجھے خدیجہ بہت یاد آتی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی بہت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں تو پوچھی سوکن عائشہ کیا بار بار بوڑھی خدیجہ کو یاد کرتے آپ؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا خدیجہ یاد رکھو اللہ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈالی، اور آپ ان کی جو ہے کیا کرتے ہیں بہت خوب مدح سرائی کرتے، بولتے اللہ نے ساری اولاد میرے سے انہی کو دی تھی. اور جو ہے فرماتے یاد رکھو جب سارا مکہ جو ہے میرا انکار کر رہا تھا، خدیجہ میرے اوپر ایمان لانے والی، میری غمخواری کرنے والی اور میرے ساتھ کھڑی ہونے والی تھیں.
اسی طریقے سے دیکھو حضرت سارہ اور حاجر کا کردار بھی، اور ام سلیم کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ام سلیم کا نکاح مالک سے ہوا تھا، شاید اس وقت عیسائیوں سے شادی جائز تھی وہ، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا تو یہ جو ہے انس رضی اللہ عنہ پیدا، انس ابن مالک بولتے۔ ادھر حضرت ام سلیم انس کو توحید کی طرف کھینچتی، ادھر سے مالک کیا کرتا، انس کو کرسچن بنانے کی کوشش کرتا۔ ہوا کیا، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا اللہ نے جذبہ دیکھا، مالک جو ہے وہ سیریا میں جا کے کہیں جا کے مر گیا۔ حضرت ام سلیم نے دیکھا میرے لڑکے کی تربیت کے لیے دنیا میں سب سے اگر پاکیزہ جگہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ بولے یا رسول اللہ ھذا خویدمک انس، لے گئیں، بولے یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ آپ کا خادم ہے، آپ ان کے حق میں مکمل تو دعا کرو۔ یہ بات بھی یاد رکھو، دنیا میں جتنی شخصیتیں عظیم بنتی ہیں ان شخصیتوں کے پیچھے عظیم ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ جب تک ماں عظیم نہیں ہوتی اولاد عظیم نہیں ہوتی۔ اس وقت میں لڑکیوں کے مدرسے میں تربیت سے متعلق کچھ بات بھی کہنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے مدرسے بنانا کمال نہیں، یہ بات یاد رکھیں، مدرسہ صرف جو ہے بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ صرف جو ہے کیا ہے مطلب جو ہے اس کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ جو ہوتا ہے نا اصل میں بنانے والے جو اصل میں معمار ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ عمر آباد کا آپ نام سنے ہوں گے بہت مرتبہ، جب وہ مدرسہ ایک جنگل میں قائم کیا جا رہا تھا تو لوگوں نے کاکا عمر سے پوچھا یہ جنگل میں جا کے مدرسہ قائم کر رہے ہیں کون آ کے پڑھے گا؟ تو کاکا عمر کی دور اندیشی دیکھو، مدرسہ قائم کرنا میرا کام ہے مگر اس میں داخلہ کرنا یہ اللہ کے حوالے ہے۔ لہذا جب تک جو ہے ذمہ داروں میں اساتذہ معلمات میں اخلاص نہیں آتا اس وقت تک مدرسہ ترقی نہیں کرتا۔ اور خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں خواتین کی تعلیم کا بندوبست کرنے والے روح رواں اگر کوئی تھے تو مختار احمد ندوی رحمہ اللہ تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے مدرسے میں ذمہ دار اور علماء کا آپس میں باہم میل جول ہونا چاہیے، ذمہ دار علماء کو سمجھیں اور علماء ذمہ داروں کو سمجھیں۔ مجھے اس وقت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کا قول یاد آتا، وہ کہتے ہیں ذمہ دار بھی علماء بھی صحیح رہے ساری دنیا صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ہے، سعودی عرب کی جو حکومت ہے آل سعود کی ہے، وہاں علماء کون ہیں؟ آل الشیخ ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا علماء کا خاندان محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا خاندان، دنیا میں سب سے بڑے بادشاہوں کا خاندان آل سعود کا خاندان، یہ دونوں مل کے ماشاءاللہ جب اٹھے نا الحمدللہ آج تک سعودی عرب میں جو توحید ہے جو امن ہے الحمدللہ انہی کی کوشش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ملک محمد بن سلمان انڈیا آئے تھے، آنے کے بعد وہ شاید پتہ نہیں کوئی کانفرنس تھی دلی میں، وہ کانفرنس میں جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو جو ہے ایک فلاں کی قبر کے پاس جانے کے لیے کہا گیا، اس میں مسلمان غیر مسلمان پورے چلے گئے مگر محمد بن سلمان نہیں گئے۔ تو محمد بن سلمان کیوں نہیں گئے؟ اصل میں کیوں نہیں گئے؟ انہیں معلوم تھا توحید ہے، مزار کو نہیں جانا چاہ رہی۔ بات یاد رکھتے ہیں آپ مزاریں بنتی کیوں ہیں، کبھی سوچیں آپ مزاریں بنتی کیوں ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مزاریں بننے کا سبب یہ ہے وہ مرنے والے کو قبرستان سے ہٹا کر باہر دفن کرتے تب جو ہے کیا ہے پوری درگاہیں بنتی ہیں۔ اگر عام مرنے والے کو اگر قبرستان میں دفن کیا جاتا دنیا میں کسی کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ جب سعودی عرب کے مفتی مدینہ کے خزن صالح سہیمی حفظہ اللہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن سلمان انڈیا جانے کے بعد فلاں کی قبر کے پاس نہیں گئے، انہوں نے کہا آل سعود میں جو توحید آئی ہے وہ اصل میں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مکمل طور پر کیا ہے نتیجہ ہے۔ اور آج کے ایک دور میں ایک بات یہی بتاتا ہوں کہ یہ تلخ حقیقت ہے لیکن بولنا ضروری ہو، کیا یہ مدرسے سے فارغ ہونے والی طالبات میں اللہ معاف فرمائے دین بیزاری بہت ہوتی ہے، اس لیے کہ جامعہ محمدیہ میں بھی 10 سال پڑھایا، یہاں بھی پڑھایا۔ وہ جو سروے ہمیں دیکھتے ہیں کہ طالبات کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بڑی شکایت کرتے ہیں۔ کیا شکایت یہ کرتے ہیں کہ اتنے سال پڑھنے کے باوجود بھی ہماری بچی میں دینداری نہیں آئی، لہٰذا 2 کردار اپنے بیٹیوں کے اندر پیدا کرو۔ نصاب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب تک لڑکیوں کے مدرسے میں ایک لڑکی کو ایک مثالی ماں نہیں بنایا جاتا پڑھانا بیکار ہے۔
لڑکی کے مدرسے میں جب تک اسے مثالی بیوی جب تک نہیں بنایا جاتا جو ہے پڑھانا بیکار ہے. لہذا مدرسے کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ان کو مثالی بیوی اور مثالی ماں کا کردار بنا کر مکمل طور پر کریں. اور اسی طریقے سے بولتے کہ علم کے ابواب میں سے 70 ابواب سے بہتر ہے پڑھ لینا ادب کا یہ ایک باب. اور خواتین کو فتنوں سے بھی بچانا چاہیے. اور آج کل خصوصاً دیکھتے ہیں خواتین میں بے عملی کا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے مسلم خواتین پہ. ان پر جماعت کی نماز فرض نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری خواتین گھروں میں نماز کی پابندی نہیں کرتی، بلکہ اتنا بولتے علماء ہماری خواتین اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتی، ہوم ورک کے لیے اٹھاتی، یہ خیانت ہے، مگر جو ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے نہیں اٹھاتی. اور خصوصاً یہ خواتین جتنے یہاں ہیں لڑکیاں ہیں بہو بننے جا رہی نا، ہوتا کیا ہے جب بیٹی بہو بن کے دوسروں کے گھر جاتی ہے خود اپنے گھر کو آتی ہے تو گھر میں ماں بولتی ہماری بیٹی باہر جا کے بہت تھک کر آ گئی، ذرا اسے آرام کرنا چاہیے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعتبار نہیں کرتے تھے. علی اور فاطمہ سوئے ہوئے، اللہ کے نبی علی فاطمہ کو اٹھاتے، اٹھو نماز فجر کے لیے بیدار ہو جاؤ. اسی طریقے سے خواتین میں دوسرا جو فتنہ ہے موزوری کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. ہماری بعض خواتین کا زبان خینچیوں کی طرح چلتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی تو عورت ایک ہی جملے سے مرد کے پورے جو ہے مطلب خدمت پر پانی پھرتے. جملہ کیا ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، تمہیں کیا کرے میرے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے خواتین کے اندر تیسرا جو فتنہ ہے بے پردگی کا فتنہ ہے. آج کل تو ایک ماسک آ گیا ہے، وہ اوڑھنی بن لیتے، یہاں پن رکھ لیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ ماسک لگا لے کے باہر چلے جاتے. حالانکہ راجح قول کے مطابق عورت کے لیے کیا ہے؟ پردہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تو سورۃ النور میں یہ فرماتا ہے بوڑھی عورت پردہ کری تو بہتر ہے، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ نوجوان عورت کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آج کے فارغ ہونے والے خواتین کو ایک بات ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ایسے موقع پر آپ سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور کچھ ناعاقبت اندیش والدین بھی ہیں، اگر ان کے بچے بچیاں اگر فارغ ہو کر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو آئی فون دلاتے ہیں. یاد رکھو اپنے بچوں کے اندر سب سے پہلے تقویٰ پیدا کرو. اور یا آپ لوگوں کو پورے لوگوں کو نصیحت وہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو ہے تنہائی گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. طالبات کی علمی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان باتوں پر توجہ دیں. کلاس میں ہوم ورک پر توجہ دیں. عمرآباد کی ایک بات میں اساتذہ و معلمات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہر مادے میں جو نمبر ہوتے ہیں نا سالانہ میں، تو تقریباً اگر جو ہے 100 نمبر کا پرچہ ہے تو 10 نمبر کاپیوں کے ہونا چاہیے. اگر کاپیوں کے نمبرات اگر رکھیں تو طلبہ طالبات لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج کل تو ایسا ہے جو بولو خالی سنتے رہتے ہیں. نہیں، جو کتاب و سنت پڑھایا جاتا ہے، اساتذہ اپنے تجربات بولتے ہیں، جب تک طلبہ و طالبات نوٹ نہیں کرتے اس وقت جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تیسری چیز، طلبہ کی علمی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے بات یہ بھی ہے کہ آج اردو مر رہی، اردو املا ختم ہو رہا ہے. لہٰذا آپ طالبات کے جو ہے املا پر بھی توجہ دیں. درسیات کا جو مذاکرہ شام میں ہوتا ہے اس میں نگرانی بھی اچھی ہونا چاہیے. انجمن میں تقریر سکھانا، کردار سنوارنا، قرآن اور صحیح حدیثوں پر توجہ دیں. مثال دیکھتے ہیں خطبات میں، محاضرات وغیرہ میں موضوع ضعیف حدیثیں آتی ہیں، صحیح واقعات، اقوال سلف. اور میں سمجھتا ہوں انجمن میں شاید عناوین بھی خواتین کے اعتبار سے دیے جائیں تو بہت بہتر ہے. اسی طریقے سے ہنر سکھائیں، امور خانہ داری میں مہارت سکھائیں. اسی طریقے سے ان کے اندر جو ہے ہنر سریقہ سکھائیں. اور ذمہ داروں سے گفتگو ہم یہ بھی بولنا چاہیں گے کہ مدرسے میں تربیت سے متعلق جہاں آپ تربیت کرتے ہیں، تربیت سے متعلق ایک مادہ بھی مکمل طور پر داخل کریں. جنتی عورت کے اوصاف بتائیں اور زبانیں سکھائیں. جیسے یہاں انگریزی اور کنڈا اور عربی میں تقریر ہوئی ہے، ویسے آپ ان کو جب تک عربی اور انگلش جہاں جہاں کے وہ طلبہ و طالبات ہوتے ہیں ان کے اندر جب تک آپ وہ چیز نہیں سکھاتے وہ چیز نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے خدمت دین کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور آج کل دیکھتے ہیں مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ و طالبات میں دعوتی مزاج بھی بہت کم ہے. بلکہ میں طالبات سے کہنا چاہوں گا آپ کو جو بھی درس دینے کا موقع ملا فوراً سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو درست کرو. اپنی بہن، اپنا بھائی، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ. اللہ کے نبی پر یہ اسی آیت اتری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے کر اپنے سارے جو ہے رشتہ داروں کو بلانے لگے. اسی طریقے سے مدرسے کے ذمہ داروں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ فارغات جب مدرسہ چھوڑ کر جاتی ہیں وہ
کیا کام کر رہی ہیں ان کے نشاطات پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے اچھا ہے یہ گروپ بنایا جائے جسے مدرسے کے معلمات اس کو ہینڈل کریں۔ اب مثال کے طور پر ایک طالبہ کو فوراً تقریر کرنا ہے، معلمات اور اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تقریر کرنے کے لیے ان کو علمی مواد دیں، خارجی مطالعے میں بھی اچھی کتابیں رکھیں، نصوص یاد کرائیں، اور اسی طریقے سے ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ہم یاد کرتے ہیں ان کو، ان کی توحید، ان کی اطاعت فرما برداری، صبر بھی ہونا چاہیے۔ آج کے سارے خطاب کی سب سے آخری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو بہو اور داماد لاتے اس بارے میں بھی ہمیں چوکنا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا تو اس میں 2 نبیوں کو رول ماڈل بنانے کا حکم دیا۔ سورہ احزاب میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں کہا سورہ ممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم تمہارے لیے ماڈل ہیں، اللہ کے لیے بھی ماڈل ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم بہو لانا چاہتے ہیں تو ابراہیم کو نمونہ بناؤ، اس لیے کہ ان کے گھر میں ایک ناشکری بہو آ گئی، حضرت ابراہیم نے کہا ذرا دہلیز بدل لو، حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کے اشارے کو سمجھ کر اس کو طلاق دے دوسرے شادی کر لی۔ ہمارے خواتین جو رشتہ دیکھنے جاتی ہیں سب سے پہلے جا کے اوڑھنی اوڑھ لے رہتے نا اسے ہٹا کے سب سے پہلے دیکھتے ہیں دلہن کے سر میں سفید بال ہی کیا، اگر سفید بال ہو تو رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا۔ بلکہ تو میں تو بولتا ہوں خبر میں جو سوالات ہوتے وہ جا کے دلہن سے پوچھو مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا فلاں کون ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم داماد لانا چاہتے ہیں تو بھی ہینڈسم ہیرو جیسے نہیں لانا، کیسے ہونا، داماد ہو تو عثمان کی طرح، داماد ہو تو علی کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو صحابہ کو اپنا جو ہے داماد بنائے ان کے اندر آپ نے سب سے پہلے حیا کو دیکھا۔ آخری چیز ہے لڑکیوں کی تربیت میں نرمی بہت ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقا بالقواریر، تو یہ کچھ منتشر باتیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے بعد مدر خدیجہ ذمہ دارہ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ امت کے لیے ان کو نفع بخش بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر دعوتی جذبہ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ جتنے طالبات فارغ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جتنی طالبات یہاں فارغ ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اور معلمات صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔